وہ مجھے 10,000 روپے چاہیے۔ منہا کی بات پر کافی پیتے زید ہاشمی کو زوردار ٹھسکا لگا تھا۔ کہاں تو وہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، پر نکاح کے اگلے دن ہی وہ اس سے پیسے مانگ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہوتے منہا کے مقابل آیا تو گھبراہٹ سے منہا کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ اتنی ہمت کہاں سے آئی منہا زید؟ دیوار پر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا وہ صفاقی سے جھکا۔ اسے منہا سخت ناپسند تھی۔ بچپن سے آج تک اس نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا جس حیثیت سے آج وہ یہاں تھی۔ بیوی ہوں آپ کی، آپ کے مال پر حق رکھتی ہوں، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی۔ کیسے بتاتی؟ زید کی ماں نے زبردستی اسے بھیجا تھا کہ زید پر حق جتائے، پر کچھ لمحوں کی کہانی تھی، وہ اس کے خوف سے کانپنے لگی۔ زید نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لیں، وہ دبی دبی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میں نے کہ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر نہیں آیا کرو، بلکہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہی نہ آیا کرو۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، جبکہ ہاتھ میں پکڑی چائے منہا کے اپنے ہاتھ پر ہی گر گئی تھی۔ منہا نے جلدی سے وہ کپ وہاں رکھا اور اپنے ہاتھوں کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زید نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے اور چائے کے کپ کو دیکھا، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھا، کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور پھر حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ منہا، کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کی خالہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ گرم چائے گر گئی۔ منہا نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنی خالہ کے آگے کیا تھا۔ میری جان، یہ کیسی گر گئی چائے؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ کام دھیان سے کیا کرو، لیکن نہ جانے تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ زید نے کچھ کہا؟ اس نے ڈانٹا پھر سے تمہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کے ہاتھ پر ٹھنڈا پانی گراتی ہوئی بول رہی تھی۔ منہا نے اسبات میں سر ہلایا تو اس کی خالہ نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ مجھے تمہیں اس کے کمرے میں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خیر، اب تم اس کے سامنے نہیں جانا، خود بات کروں گی میں اس سے۔ ایک چھوٹی سی بات کو اس نے اتنا بڑھا لیا ہے، وہ غصے سے بولتی ہوئی اب اس کو بینڈیج کر رہی تھی۔ ہاتھ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ رو رو کر اس نے اپنا چہرہ بھی سرخ کر لیا تھا۔ منہا زید کی خالہ کی بیٹی تھی جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد سے زید والوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ زید اپنے ماں باپ کے ساتھ اکیلا گھر میں رہتا تھا، اسی وجہ سے منہا کی خالہ نے منہا کو اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ منہا کے والدین کے انتقال کے بعد سے منہا کے چچا چاچی روز اسے مارتے تھے۔ اسی وجہ سے منہا کی خالہ نے منہا کو اپنے ساتھ رکھنا ہی مناسب سمجھا تھا، اور اب جب منہا کی خالہ نے زید سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ منہا پر ہی چڑھ دوڑا تھا، جبکہ بچپن سے ہی اسے منہا بالکل پسند نہ تھی۔ خالہ، آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کو معلوم تو ہے کہ وہ بچپن سے ہی مجھ سے چڑھتے ہیں، نہ جانے کیوں وہ ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ۔ منہا نے اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم رونا بند کرو، شام میں آئے گا نا تو میں اس سے بات کروں گی۔ ایسے کیسے یہ میری بات نہیں مانے گا؟ اس کو میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ خالہ، زبردستی نہ کرے نا۔ منہا ایک بار پھر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ بیٹا، بس اب تم چپ رہو، اب نہیں رونا تم نے۔ اگر تم روئیں تو میں تمہیں ڈانٹوں گی۔ جاؤ، جا کر آرام کرو، اور اب کوئی کام نہیں کرنا گھر کا۔ انہوں نے اسے ڈپٹا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا ہو گیا آخر؟ تم کیوں اتنے غصے میں ہو؟ زید کے کزن فہد نے اسے غصے میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں غصے میں ہوں؟ تمہیں لگتا ہے میں فضول میں غصہ کر رہا ہوں؟ وہ لڑکی، وہ جو مجھے ذرا سی بھی پسند نہیں ہے، میری مما کہتی ہیں کہ میں… وہ کہتے کہتے خاموش ہوا تھا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل زور سے زمین پر دے مایا۔ میں اس لڑکی کی جان لے لوں گا۔ یہ لڑکی بچپن سے میرے سر پر سوار ہے اور مما چاہتی ہیں کہ میں اسے زندگی بھر اپنے سر پر سوار رکھوں، میں شادی کر لوں اس سے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلتا بول رہا تھا، جبکہ اب اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا فہد کافی انجوائے کر رہا تھا۔ زید نے غصے سے فہد کو دیکھا۔ میں یہاں پر تجھے اپنی پریشانی بتا رہا ہوں اور تو ہنس رہا ہے، زید غصے سے کہتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ فہد اور زید دونوں بہترین دوست تھے، الگ رہنے کے باوجود وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہے تھے۔ فہد کچھ دنوں پہلے ہی پاکستان آیا تھا اور جب سے وہ آیا تھا صبح سے لے کر شام تک وہ زید کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ تو اور کیا کروں یار، تو ابھی بھی وہ بچپن والا زید ہی ہے۔ تو اس چھوٹی بچی سے چڑھ رہا ہے، جب بچپن میں وہ آئی تھی تو تب سے اس سے چڑھتا آ رہا ہے، اور آج تک تیری یہی عادت ہے۔ وہ کندھے اچکا کر کہتا کھڑا ہوا اور خود کو شیشے میں دیکھ کر بال درست کرنے لگا تھا۔
فہد تم یہاں ہو؟ ماما کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ شاپنگ پر جاؤں، سونیا آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ زید نے سونیا کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں گھما کر اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہاں یار، وہ میں زید کے پاس آیا تھا، کچھ کام تھا مجھے، اس نے بال درست کرتے ہوئے کہا اور پھر جیکٹ کو درست کرتا سونیا کی طرف بڑھا تھا۔ چلو تمہیں شاپنگ کروا کر لے آتا ہوں، اور تو اپنا غصہ ٹھنڈا کر، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور ایک آنکھ ونک کر کے آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ زید کا دل کیا کہ اٹھ کر اس کا منہ توڑ دے، لیکن اس وقت سونیا کی موجودگی تھی، وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا۔ منہا محض 12 سال کی تھی جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ 3 سال وہ اپنے ددیال میں رہی تھی۔ جب منہا کو لگا کہ اب وہ ان کی مار نہیں سہ سکتی تو اس نے اپنی خالہ کو سارا سچ بتا دیا تھا، اور پھر اس کی خالہ منہا کے 15 سال کے ہونے پر ہی اسے اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ دیکھیں نا آپ زید کو، وہ فضول کی ضد کر رہا ہے، آخر آپ اسے سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سامنے بیٹھے رمضان صاحب مسکرائے تھے۔ ارے بھائی، یہ تم ماں بیٹے کا معاملہ ہے، میں تمہارے بیچ میں کیا بول سکتا ہوں؟ تم نے مجھے اور منہا کو تو ایسے فضول میں بیچ میں گھسیٹ رکھا ہے، آخر تم لوگ ہم دونوں سے چاہتے کیا ہو؟ تم نے اس بچی کو کنفیوز کر دیا ہے۔ زید اس پر غصہ نکالتا ہے اور جب دل کرتا ہے تم بھی غصہ نکال دیتی ہو، دیکھا میں نے ابھی باہر کس طریقے سے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ اگر زید اس پر غصہ کرتا ہے تو اس میں منہا کی کیا غلطی ہے؟ بجائے آپ زید کو ٹوکنے کے، آپ الٹا منہا کو یہ کہہ کر چپ کروا دیتی ہیں کہ وہ چپ رہے۔ رمضان صاحب نے منہ بگاڑ کر کہا تھا۔ دیکھا، یہی وجہ ہے کہ میں آپ پر اور زید پر ہمیشہ غصہ کرتی رہتی ہوں۔ آپ لوگ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے فیصلے میں میرا ساتھ دیا کریں، نہ کہ زید کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ زید جو ضد کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ وہ غصے سے اپنے ہاتھ کمر پر رکھتی لڑاکا بیویوں کی طرح ان کے سر پر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ارے بیگم، میں نے یہ کب کہا کہ زید بالکل ٹھیک ضد کر رہا ہے؟ اس کا ضد کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہی ہیں اسے تو بات مان لینی چاہیے۔ رمضان صاحب نے گویا اپنی جان چھڑوانی چاہی تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، آپ اسے سمجھائیں نا کہ وہ جو ضد کر رہا ہے اس ضد کو چھوڑ دے اور کر لے خاموشی سے منہا سے نکاح، تہمینہ بیگم نے کہا۔ میں کیا سمجھاؤں اسے؟ رمضان صاحب تو اچھل پڑے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آپ نہیں سمجھائیں گے اسے؟ تہمینہ بیگم نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رات میں جب وہ آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، تم فکر نہیں کرو۔ رمضان صاحب نے کہہ کر اپنا چہرہ پھیر لیا تھا، جبکہ وہ جانتے تھے تہمینہ بیگم ضرور کسی بھی حال میں زید کے سامنے انہیں پیش کر کے ہی رہیں گی، اور زید کی عادت سے بھی رمضان صاحب اچھے طریقے سے واقف تھے کہ اس نے ایک بار جو ٹھان لیا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بتا دیجیے گا اسے، اگر اس نے منہا سے نکاح نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ غصے سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ ایک لمبی آہ بھر کر رہ گئے تھے۔ ماں بیٹے میں انہوں نے اچھے طریقے سے پسنا تھا، یہ بات تو وہ جان چکے تھے۔ یا اللہ، اس ماں بیٹے سے مجھے بچانا، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولے تھے، اور پھر ایک نمبر ڈائل کرتے کمرے سے باہر نکلے اور سیدھا انہوں نے آفس کا رخ کیا تھا۔ وہ جیسے ہی آفس پہنچے تو زید پہلے ہی آفس میں موجود تھا اور کام کر رہا تھا۔ ارے بابا آئیں، کافی دیر کر دیا آپ نے آنے میں، آپ کہہ رہے تھے آپ نے کچھ ضروری بات کرنی ہے، زید کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ رمضان صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر کرسی پر بیٹھے تھے۔ تم اپنی ماں کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ رمضان صاحب نے کہا تو زید کے لیپ ٹاپ میں چلتے ہاتھ رکے تھے اور اس نے آنکھیں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ مطلب آپ اس بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟ زید نے ایک آئی برو اٹھائی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بابا، آپ جانتے ہیں کہ ماما فضول کی ضد کر رہی ہیں، وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ سے نہیں بھاتی، زید نے غصے سے کہا۔ نہ جانے یہ تمہارا غصہ کب تک رہنے والا ہے، اور تم ماں بیٹے میں تو میں پس کے رہ گیا ہوں۔ بیچاری منہا، وہ خود پھنس گئی ہے تم دونوں کے درمیان میں، تمہاری ماں زبردستی اسے تمہارے سامنے بھیجتی ہے اور تم اسے ڈانٹ کر واپس وہاں سے بھگا دیتے ہو۔ کم از کم تمہیں تھوڑا سا تو خیال کرنا چاہیے کہ وہ بچی تمہارے سامنے اپنی مرضی سے نہیں آتی ہے، وہ تمہاری ماں کی ضد کی وجہ سے آتی ہے۔ اس طریقے سے ہر بار اس کی ذات کی تذلیل نہیں کیا کرو۔ رمضان صاحب غصے سے پھٹ پڑے تھے۔ انہوں نے اچھے طریقے سے زید کا منہا کے ساتھ رویہ نوٹ کیا تھا، جبکہ وہ سب جانتے تھے کہ منہا اس سے کتنا گھبراتی ہے،
اور تو اور وہ اگر زید کے سامنے جاتی بھی ہے تو تہمینہ بیگم کے کہنے پر، کہ تہمینہ بیگم کا کہنا تھا کہ اگر وہ بار بار اس کے سامنے جائے گی تو زید کے دل میں اس کے لیے جذبات آ ہی جائیں گے، اور مجبوراً منہا کو اپنی خالہ کی بات ماننی ہی پڑتی تھی، اور ہمیشہ وہ اپنی ذات کی تذلیل کروا کر روتی۔ اور ہاں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے اور انہوں نے زید کی طرف دیکھا، تمہاری ماں نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے اپنا فیصلہ جلدی نہیں لیا اور فیصلہ ہاں میں نہ ہوا تو یاد رکھو تم ان کا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اور زید تم اچھے طریقے سے جانتے ہو اگر اسے کچھ ہوا تو تمہارا باپ بھی تمہاری ماں کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ وہ غصے سے کہتے اپنی آنکھوں پر گلاسز لگا کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ زید نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا۔ وہ یہاں آ کر اب بے بس ہو گیا تھا اور اسے اب بھی منہا پر غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس کی ذات ہی نہ ہوتی تو یقیناً آج اس کے ماں باپ اسے اس نکاح کے لیے فورس ہی نہ کر رہے ہوتے۔ منہا، ایک دفعہ تم میری نکاح میں آ جاؤ، تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا اور اس نے اپنی ماں کا نمبر ڈائل کر کے موبائل کان کو لگایا۔ السلام علیکم، اس نے محبت سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے سلام کیا تھا۔ سامنے سے روکھے روکھے لہجے میں جواب دیا گیا۔ اس نے اپنے لب بھینچے تھے۔ ماما، آپ جیسے چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگا۔ آپ میرا نکاح منہا سے کروانا چاہتی ہیں، کروا دیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ نکاح جلد سے جلد ہو جائے، بالکل، بلکہ کل ہی ہو جائے۔ زید نے کہا تو اس کی ماں نے موبائل کان سے ہٹا کر موبائل کو ایسے گھورا تھا گویا انہوں نے زید کو ہی گھورا ہو۔ لیکن کیوں بیٹا، اتنی جلدی نکاح کیوں؟ ماما، آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے نکاح کروں، ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کی خواہش پوری کرنی ہے، اور دوسری بات اگر یہ نکاح کل نہیں ہوا تو میں پرسوں ملک سے باہر چلا جاؤں گا، پھر آپ مجھے بھلے دھمکی دیتے رہیے گا یا کچھ بھی کرتے رہیے گا، مجھے فرق نہیں پڑے گا، آج کا پورا دن ہے آپ کے پاس، تیاری کر لیں۔ وہ کہہ کر رابطہ منقطع کر گیا، جبکہ اس نے اپنا سر ہاتھوں کے پیالے میں گرایا تھا۔ منہا، چبا چبا کر اس نے منہا کا نام لیا تھا، جبکہ اس کا دل کیا تھا کہ چیخے اور منہا سامنے ہو تو وہ اس کا گلا دبا دے۔ تہمینہ بیگم نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ رمضان صاحب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے تو تہمینہ بیگم پورے گھر میں دوڑتی پھر رہی تھیں۔ وہ خوشی سے ملازموں سے گھر کی سجاوٹ کا کہہ رہی تھیں، جبکہ تہمینہ بیگم کو یوں خوش دیکھ کر رمضان صاحب کو حیرت ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں وہ اسے غصے میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ تہمینہ بیگم، کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے پورا گھر کیوں سر پر اٹھا رکھا ہے؟ رمضان صاحب نے حیرت سے پوچھا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ زید نے کہا ہے کہ وہ منہا سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور کل ہی کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا ارادہ بدل جائے میں تو بھائی اس کا نکاح کروا دینا چاہتی ہوں۔ آپ مہمانوں کو بس بتا دیں کہ کل ہی ہم زید کا نکاح کر رہے ہیں۔ بھابھی والوں کو تو میں بتا چکی ہوں، کل ہی وہ لوگ یہاں آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ وہ سب لوگ بھی حیران تھے کہ اچانک کیوں زید کا نکاح ہو رہا ہے، لیکن پھر میں نے سمجھا دیا تو وہ سمجھ گئے ہیں۔ آپ جلدی کریں، جا کر مٹھائیاں لے کر آئیں، میں منہا کو لے کر شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، اس کے لیے نکاح کے لیے ایک جوڑا لینا ہے۔ ملازموں کو میں نے ان کا کام سمجھا دیا ہے، آپ جب آئیں گے تو گھر کا تھوڑا سا خیال کیجیے گا۔ وہ ساری باتیں ایک بار میں بتا کر منہا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں اور تھوڑی دیر میں منہا کو اپنے ساتھ لیے شاپنگ کے لیے نکلی تھیں۔ منہا کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہو کیا رہا ہے۔ جہاں صبح زید اس پر غصہ کر رہا تھا اسے دیکھ کر ہی وحشی بن گیا تھا، اب وہ اچانک وہ اسے اتنی جلدی نکاح کرنے کا بول چکا تھا۔ منہا اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، لیکن وہ اپنی خالہ کی خوشی دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور خاموشی سے بس اپنی خالہ کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ تہمینہ بیگم صبح سے لے کر اسے اپنے ساتھ نکلی ہوئی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار منہا پارلر گئی تھی۔ بال اس کے کافی حد تک لمبے تھے اور رنگت تو اس کی پہلے ہی سرخ تھی، لیکن اسکن پالش کے بعد وہ مزید نکھر آئی تھی۔ تہمینہ بیگم نے تو اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اب زید کے سامنے کل ہی جائے گی، اس لیے منہا کو ایک بڑی چادر میں چھپائے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی کہ سامنے ہی زید، فہد، سونیا اور اپنے چچا والوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ ایک سائیڈ ان کی دیورانی اور جٹھانی بیٹھی تھیں۔ ارے دلہن صاحبہ آ گئیں، سونیا نے اونچی آواز میں کہہ کر زید کی طرف دیکھا تھا، لیکن زید نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر منہا کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگی ہوئی تھی، جبکہ کالے کلر کی چادر میں وہ پوری چھپی ہوئی تھی۔ سونیا، جاؤ منہا کو کمرے میں لے کے جاؤ، تہمینہ بیگم نے کہا تھا۔ سونیا اس بات میں سر ہلاتی اٹھی تھی اور مسکراتی ہوئی منہا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر چلی گئی تھی۔ ارے بھائی تہمینہ، یہ سب کچھ اتنا جلدی؟ ہاں بس کیا کروں، تم جانتی ہوئی ہو ہمارے شہزادے کو،
ان کے مزاج ہی نہیں ملتے ہم سے، کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ نکاح کل ہی ہوا تو ٹھیک، ورنہ تو وہ پرسوں اس ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی بھائی، تم جانتی تو ہو۔ تہمینہ بیگم نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ان کی یوں منہ بگاڑنے پر وہ سب مسکرائی تھیں۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ صبح جناب کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے، وہ غصے سے چبا دینے کو تھے، وہیں اچانک آپ کا فیصلہ کیسے بدل گیا؟ فہد نے زید کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زید نے کھا جانے والی نظروں سے فہد کو دیکھا تھا۔ یہ لڑکی روز مجھے زج کرنے کا ایک نیا بہانہ ڈھونڈ لیتی ہے، میں نے سوچا کیوں نہ اس سے نکاح کر کے اسی کو سزا دی جائے۔ زید نے کہا، تم پاگل ہو، تم جانتے ہو کہ وہ تم سے نکاح صرف اور صرف چچی کے کہنے پر کر رہی ہے، تم سے ڈرتی ہے، اور تم اپنی مما کی ضد کی سزا منہا کو دینا چاہ رہے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فہد کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ چاہتی تو اس نکاح کو روک سکتی تھی، وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن اسے تو اچھا بننے کا بہت شوق ہے نا۔ زید جھٹ سے اٹھا تھا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں تھک گیا ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میں بھی سونے کے لیے جا رہا ہوں، فہد کہہ کر اٹھا اور زید کے پیچھے ہی چلا تھا، جبکہ زید نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ خبردار اگر میرے کمرے میں تم آئے تو گیسٹ روم میں جا کر سو، زید کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں بند ہوا تھا اور اس کے منہ پر ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ فہد کا منہ دیکھ کر وہاں بیٹھا ہر فرد ہنسنے لگا تھا، جبکہ وہ سر جھٹکتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چچا کل آنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن فہد کی ضد پر وہ آج ہی یہاں آ گئے تھے۔ سونیا اور منہا کی کافی اچھی بنتی تھی، اسی وجہ سے سونیا نے بھی ضد کی تھی کہ وہ منہا کے پاس جلدی جانا چاہتی ہے، اسی لیے مجبوراً بڑوں کو آج ہی آنا پڑا۔ زید جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اپنے بیڈ پر جا کر گر گیا تھا۔ کمرے کی سیٹنگ اس کی ماں نے آج ہی چینج کروا دی تھی۔ جہاں پہلے کالے کلر کا جہازی سائز بیڈ تھا، وہیں آج سفید کلر کا بیڈ لگوا دیا گیا تھا۔ کمرے کے پردے چینج ہو گئے تھے، کالی قالین کمرے میں بچھا دی گئی تھی، جیسا اس کا کمرہ تھا اس کے بالکل برعکس کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ ابھی تک وہ اس کی زندگی میں شامل بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے مطابق اس کی ماں نے اس کے کمرے کو بنا دیا تھا۔ نہ جانے نکاح کے بعد سے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ زید غصے سے چیخا۔ روم ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے آواز باہر نہیں گئی تھی، ورنہ کوئی شک نہ تھا کہ گھر کے سب فرد اس کے کمرے میں جمع ہو جاتے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں منہا، وہ غصے سے دھاڑا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، اور اسے معلوم نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ فہد کی آواز پر کھلی تھی۔ وہ مسلسل دروازہ بجا رہا تھا اور سائڈ سے کھڑکی کھول کر دھاڑ دھاڑ کر اسے پکار رہا تھا۔ زید نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا اشارہ کیا اور پھر اٹھ کر واش روم میں بند ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور سب مہمانوں کے درمیان آ کر بیٹھا تھا۔ منہا ناشتے کی ٹیبل پر بھی نہیں تھی، لیکن زید کو فرق ہی کہاں پڑتا تھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے یا کہاں نہیں۔ اس نے پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ گھر کے سب افراد نے اس کا لہجہ نوٹ کیا تھا، لیکن سب خاموش رہے، کیونکہ وہ لوگ اس کے اس رویے کی وجہ اچھے سے جانتے تھے۔ سب فکر مند تھے، لیکن تہمینہ بیگم بالکل بے فکر تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا جلد ہی اپنا لے گا۔ دولہے صاحب، آپ کی شاپنگ پوری ہو چکی ہے؟ فہد نے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زید نے کھا جانے والی نظروں سے فہد کو دیکھا۔ فہد نے آگے سے دانتوں کی نمائش کی۔ وہ زید کی حالت سے اچھے طریقے سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اسے زج کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، پوری ہو چکی ہے، شام میں جلدی واپس آ جاؤں گا، وہ کہہ کر آگے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ تہمینہ بیگم نے اسے روکا۔ تمہیں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں سب مہمان ہیں، اس لیے گھر پر ہی رہو گے۔ تمہارا کیا بھروسہ، تم شام میں نکاح کے وقت ہو ہی نہ، تہمینہ بیگم نے کہا تو زید کا منہ کھل گیا تھا۔ ماما، آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا پاگل ہوں کہ سب مہمانوں کو گھر پر بلانے کے بعد میں غائب ہو جاؤں گا؟ اس کی ہونک بھری آواز ابھری تھی۔ مجھے تم پر اس معاملے میں یقین ہے ہی نہیں، لہٰذا خاموشی سے گھر پر ہی رہو۔ وہ اپنا پلو جھاڑتی اپنی دیورانی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ زید نے منہ بسورا اور غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں نہیں جانا، ڈیکوریشن والے آ رہے ہیں، تہمینہ بیگم نے کہا تو زید نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ماما، اب آپ مجھے میرے کمرے سے بھی باہر نکلوا رہی ہیں؟ ابھی تو وہ لڑکی میری زندگی میں شامل بھی نہیں ہوئی، تو اتنا سب کچھ آپ نے مجھ سے کروا دیا، دیکھیں اب بعد میں کیا کیا کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ۔
وہ غصے سے کہتا گیسٹ روم کی طرف بڑھا تھا۔ نہ دولہے صاحب، وہاں نہیں جانا، وہاں میں ہوں۔ جس طریقے سے رات آپ نے مجھے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا تھا نا، اس طریقے سے میں آپ کو اپنے کمرے، یہ مت بھول کہ یہ میرا ہی گھر ہے، لہٰذا اپنا منہ بند رکھ۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے گھر سے باہر پھینک دوں، جہاں جگہ ملتی ہے خاموشی سے بیٹھا رہ۔ زید کہہ کر گیسٹ روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ فہد کا چھت پاڑ کہا اس کی سماعتوں میں گونجا تھا اور وہ بس دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ شام ہوتے ہی حویلی کی فضا جگمگا اٹھی تھی۔ جگہ جگہ برقی کمکمے نصب تھے جو تہمینہ بیگم کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ منہا اپنے کمرے میں سونیا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ دیکھتی جن پر مہندی کے گہرے رنگ نے دلکش نقوش چھوڑے تھے۔ منہا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تمہارے ہاتھ، اور تم خود کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ سونیا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سونیا، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا، اور زید وہ کیوں مجھ سے نکاح کر رہے ہیں؟ منہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شٹ اپ، رو مت ورنہ تمہاری آنکھیں سوج جائیں گی۔ بھائی، وہ تم سے نکاح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ سونیا نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا، اگرچہ اس کے لہجے میں بھی شک کی ہلکی سی لہر تھی۔ نہیں سونیا، وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ خالہ جان کی ضد کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے بہت تکلیف دیں گے۔ منہا نے سر جھکا لیا۔ سونیا نے گہری سانس لی۔ تم غلط سوچ رہی ہو۔ ٹھیک ہے ان کا غصہ زیادہ ہے، لیکن وہ برے نہیں ہیں۔ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب چلو، مولوی صاحب آ گئے ہوں گے۔ سونیا نے مسکرا کر اسے تسلی دی اور بڑے کمرے کی طرف لے گئی۔ بڑا کمرہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف پردے کی آڑ میں خواتین تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات بیٹھے تھے۔ زید اپنے والد فہد اور چاچا والوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چہرے پر غصے کی ہلکی سی لکیریں تھیں۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، گویا وہ جلدی سے اس ڈرامے کا اختتام چاہتا ہو۔ اس کے چاچا نے مبارکباد دی۔ زید نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مگر اس کی نظریں دروازے پر مرکوز تھیں کہ سب رسم ختم ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح کی رسم شروع کی۔ منہا پردے کی آڑ میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس کے سامنے رمضان صاحب کھڑے تھے، جن کا وکیل بنے۔ پہلے زید سے پوچھا گیا، بیٹا زید بن رمضان، کیا آپ کو منہا بنت خالد کا نکاح 5 لاکھ رقم حق و مہر کے عوض قبول ہے؟ زید نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، غصے سے دانت بھینچے اور پھر آنکھیں کھول کر سرد لہجے میں کہا، قبول ہے۔ یہ الفاظ منہا کے کانوں میں زہر کی طرح اترے۔ 3 بار کے بعد باری منہا کی تھی۔ منہا بنت خالد، کیا آپ کو زید بنت رمضان کا نکاح قبول ہے؟ منہا نے ایک بار اپنی خالہ کو دیکھا جن کی آنکھوں میں التجا تھی۔ منہا کو لگا اگر اس نے انکار کیا تو اس کی خالہ کا دل ٹوٹ جائے گا، جنہوں نے اسے بے سہارگی میں سہارا دیا تھا۔ اس نے خوف اور مجبوری کے ملے جلے احساس کے ساتھ نہایت دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہوئی اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ تہمینہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ سب سے گلے مل رہی تھی۔ دوسری طرف زید تیزی سے اٹھ کر اپنے والد سے ملا اور پھر فہد کو اشارہ کر کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دولہے میاں، کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بیٹھ تو جائیں، ایک رشتہ دار نے ہنس کر کہا۔ ضروری کام ہے، زید نے سرد لہجے میں کہا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے حویلی سے باہر نکل گیا۔ منہا کو جب کمرے میں لایا گیا تو وہ دلہن کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لکیر بھی نہ تھی۔ میں تمہیں کہتی ہوں وہ تمہارے کمرے میں ہی آئے گا، وہ کہاں جا سکتا ہے؟ یہ اس کی ضد ہے، لیکن وہ اپنی ضد کو زیادہ دیر نہیں نبھا سکے گا، تہمینہ بیگم نے منہا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور اسے کمرے میں بٹھا کر سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ منہا ڈرتے ڈرتے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرہ سجا ہوا تھا مگر خاموشی خوفناک تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ زید غصے میں لال پیلا اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے الاؤ جل رہے تھے۔ اس نے آتے ہی کمرے کے تمام پھول کھینچ کر زمین پر پھینک دیے۔ اوہ، تو تم یہاں بیٹھی ہو، میری زندگی تباہ کرنے والی۔ اس کے قریب آیا۔ منہا خوف سے کانپ اٹھی اور اٹھ کر دور ہٹ گئی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم مجھ سے نکاح کر کے اس حویلی کی ملکہ بن جاؤ گی؟
اس نے غصے سے دانت پیسے۔ نہیں، میں تو میں تو خود یہ نکاح نہیں چاہتی تھی، منہا نے روتے ہوئے کہا۔ چپ ہو جاؤ، تمہاری رونی صورت اور آنسو مجھے ذرا بھی متاثر نہیں کر سکتے۔ اس نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ سنو، تم صرف میری بیوی کا نام لے کر یہاں رہو گی، اس کمرے میں ہم دونوں اکٹھے ضرور ہوں گے، لیکن تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم میری زندگی میں ایک زبردستی ہو، ایک مجبوری، اور تم ہر لمحہ یاد رکھو گی کہ تم نے کس سے نکاح کیا ہے۔ اس نے غصے سے اسے دھکا دیا اور وہ قریب ہی صوفے پر گر گئی۔ زید نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، جوڑے میں ملبوس اس خوبصورت دلہن کو نظر انداز کیا اور اپنے کپڑے بدل کر بیڈ کی دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں صرف ڈیکوریشن کے لیے جلتے سائڈ لیمپ کی ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر کروٹیں بدلتے ہوئے زید کی آنکھ کھل گئی۔ وہ غصے اور بے چینی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ غصے میں کمرے میں آیا تھا اور اس پر چیخا تھا۔ اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی۔ منہا ابھی بھی اپنے بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس سائڈ ٹیبل پر اپنا سر ٹکائے غیر آرام دہ حالت میں سو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بے ترتیبی سے ایک طرف گرا ہوا تھا اور آنسوؤں کے نشان اس کے رخساروں پر واضح تھے۔ زید خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ اچانک زید کو یہ احساس ہوا کہ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا جب وہ منہا کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نفرت اور غصے کی اینک اتار کر دیکھنے پر اسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی ڈرتی ہوئی معصوم بچی بیٹھی ہو۔ اس کے چھوٹے سے چہرے پر پریشانی اور خوف کے آثار صاف تھے۔ سوجی ہوئی آنکھیں اس بات کی گواہ دے رہی تھیں کہ وہ کتنا روئی ہے۔ میں نے آج تک اسے صرف اپنی مما کی ضد اور اپنی آزادی کی زنجیر سمجھا۔ زید کے دل میں ایک خیال آیا، میں نے اسے کبھی صرف منہا کے طور پر دیکھا ہی نہیں۔ منہا کی خوبصورتی جو مہندی اور دلہن کے میک اپ کے پیچھے چمک رہی تھی، اس کا رنگت اور وہ معصومیت جو خوف کی وجہ سے دبی ہوئی تھی، پہلی بار زید کی آنکھوں میں ٹھہری۔ وہ آج بھی اسے 15 سال کی وہی ڈھہری سہمی بچی سمجھتا تھا، حالانکہ وہ اب جوان ہو چکی تھی۔ ایک شدید ندامت کی لہر نے اس کے دل کو گھیر لیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کیسے بغیر کسی قصور کے اس پر برس پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب گیا اور اس کے سر پر پڑے بکھرے بالوں کو دیکھا۔ یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی، یہ میری مما کی ضد کی وجہ سے آئی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ میں نے اس کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ہے۔ اس کا نکاح کا پہلا دن اور میں نے اس کے ساتھ ایک وحشی جیسا سلوک کیا۔ میں نے اسے ایک پل کے لیے بھی آرام یا سکون محسوس نہیں ہونے دیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی ذاتی پریشانیوں اور اپنی ماں کے فیصلے کے غصے کی سزا منہا کو دی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ جا کر اسے آرام دہ بستر پر لٹا دے، مگر اسے منہا کا خوف یاد آیا۔ اس کے رویے نے منہا کو اس حد تک ڈرا دیا تھا کہ وہ بیڈ پر آنے کی بھی ہمت نہ کر سکی اور سردی میں صوفے پر سر گرائے سو گئی۔ زید نے ایک لمبی بھاری سانس لی۔ اس کی نفرت کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ یہ احساس غلطی کا اور ایک عجیب سی ہمدردی کا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے، معافی تو نہیں مانگوں گا، لیکن اسے تسلی تو دے سکتا ہوں، اس نے سوچا۔ وہ واپس بیڈ پر نہیں گیا بلکہ کمرے کی خاموشی میں بیٹھا رہا، اس سوچ میں گم کہ اب وہ اس صورتحال کو کیسے سنبھالے گا جو اس کی اپنی غصے بھری انا کی وجہ سے خراب ہوئی تھی۔ صبح زید کے اٹھنے سے پہلے ہی منہا کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور سیدھا اپنی خالہ تہمینہ بیگم کے پاس کچن میں آئی۔ پاگل لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، اس کی خالہ نے اسے آنکھیں نکال کر کہا تھا۔ کیا کرتی ہو بھابھی؟ ایک تو آپ نے زبردستی اس کا نکاح اس سے کروا دیا جو بچپن سے ہی اپنی سوچ کے تحت اس سے نفرت کرتا ہے، اور اب اگر وہ اپنی جان چھڑوا کر باہر آئی ہے تو آپ اسے کہہ رہی ہیں کہ وہ کمرے سے باہر کیوں آئی ہے؟ فہمیدہ بیگم نے انہیں ٹوکا تھا۔ اگر یہ اس طریقے سے اس سے ڈرتی رہی نا تو ہمیشہ اس سے ڈرتی رہ جائے گی۔ جاؤ، جا کر زید سے کہو کہ تمہیں 10,000 روپے چاہیے، اور اگر منع کرے تو صاف صاف بولنا کہ تم بیوی ہو اس کی اور تم اس پر حق رکھتی ہو، اب تمہارا خرچ اٹھانا اس پر فرض ہے۔ کافی بھی میں نے ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دی ہے، پچھلی بار تو تم نے اپنا ہی ہاتھ جلا لیا تھا، لیکن اس بار پیسے لے کر ہی واپس آنا، سمجھ میں آئی بات؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، تہمینہ بیگم نے کہا۔ منہا نے بے چارگی سے پاس کھڑی فہمیدہ بیگم کو دیکھا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے بھی بے چارگی سے اسے دیکھا۔
انہیں جی بھر کر ترس آیا تھا منہا پر کہ آخر کیسے وہ ماں بیٹے کے درمیان پھنس گئی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ تہمینہ بیگم بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ اگر وہ اس طریقے سے ہی زید سے ڈرتی رہتی تو یقیناً اس کی زندگی ایسے ہی گزر جانی تھی۔ تھوڑی دیر بعد منہا نے خالہ کے کہنے پر ڈرتے ڈرتے کمرے کا رخ کیا تھا۔ صبح زید کے اٹھنے سے پہلے ہی منہا کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور سیدھا اپنی خالہ تہمینہ بیگم کے پاس کچن میں آئی۔ منہا نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ سیدھی اس کے قریب آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور دھیمی آواز میں بولی، وہ مجھے 10,000 روپے چاہیے۔ منہا کی بات پر بالکنی میں کھڑے کافی پیتے زید ہاشمی کو زوردار ٹھسکا لگا تھا۔ اس نے حیرت سے منہا کی طرف دیکھا۔ کہاں تو وہ اس کے سامنے آنے سے بھی ڈرتی تھی اور اب نکاح کے اگلے دن ہی وہ اس سے پیسے مانگ رہی تھی۔ تمہیں پیسے چاہیے؟ زید نے ٹھسکا سنبھالتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، منہا نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا کہ وہ لڑکی آخر کار اپنے اصل روپ میں آ گئی ہے، شاید اس کی ماں کی باتوں میں آ کر ہی ہمت کی ہے۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا منہا کے مقابل آیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، گھبراہٹ سے منہا کی ہتھیلیاں بری طرح بھیگنے لگیں۔ زید اس کے چہرے کی طرف جھکا، اس کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے دائیں بائیں رکھے یوں اسے حصار میں لے لیا۔ اس کا چہرہ صفاقی سے منہا کے چہرے کے قریب جھکا۔ اتنی ہمت کہاں سے آئی منہا زید؟ اس نے بھاری اور سرد لہجے میں پوچھا۔ منہا کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ بیوی ہوں آپ کی، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ کے مال پر حق کیسے بتاتی کہ زید کی ماں تہمینہ بیگم نے زبردستی اسے بھیجا تھا کہ وہ اس کے سامنے جائے اور حق جتائے۔ شاید اسی طرح زید کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو۔ منہا نے لاکھ منع کیا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے گی، مگر خالہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ پھر کبھی اس سے بات نہیں کریں گی۔ منہا کا بنایا ہوا وہ سارا مصنوعی حوصلہ کچھ لمحوں کی کہانی تھی جو زید کے غصے بھرے لہجے نے توڑ دیا۔ اس کے خوف سے منہا بری طرح کانپنے لگی۔ زید نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے والیٹ سے پیسے نکالے اور اسے دے دیے تھے۔ اس نے تو گویا اس کی مشکل ہی آسان کر دی تھی۔ منہا بنا وقت ضائع کیے اس کے ہاتھ سے پیسے لے کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، رشتوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور ہلکا پن آ چکا تھا۔ منہا نے اپنا ڈر کم کر دیا تھا۔ وہ اب زید کے کمرے میں موجود رہتی، دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور خاموشی سے اس کی دیکھ بھال کرتی۔ دوسری طرف زید کے اندر بڑی تبدیلی آئی تھی۔ روزانہ منہا کو اپنے ارد گرد دیکھ کر، اس کی خاموش محنت اور اس کا معصومانہ ڈر دیکھ کر اس کا غصہ دھیرے دھیرے کم ہو چکا تھا۔ اب وہ اسے اپنی مجبوری نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ایک ذمہ داری اور اپنے کمرے کا سکون سمجھنے لگا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ منہا کتنی خوبصورت اور سیدھی لڑکی ہے۔ اس کے بالوں میں چھپی مہک، اس کی سادگی اور اس کی آنکھوں کی معصومیت سے آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگا تھا۔ وہ اب اکثر آفس سے جلدی واپس آ جاتا، صرف اس لیے کہ وہ منہا کو کمرے میں دیکھ سکے۔ زید نے کبھی کھل کر بات نہیں کی، لیکن اب وہ جانے سے پہلے اسے ضروری اشیاء کی ایک پرچی تھما دیتا۔ یہ سب خاموشی سے ہو رہا تھا، جس سے منہا محسوس تو کرتی مگر کبھی ذکر نہیں کرتی۔ منہا کا دل بھی اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ زید کا رویہ اب پہلے جیسا وحشیانہ نہیں رہا تھا۔ ایک رات آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسی شام تہمینہ بیگم اور
رمضان صاحب کو ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہ اگلے دن صبح ہی واپس آنے والے تھے۔ زید بھی اپنے دوست فہد کے ساتھ ایک ڈنر میٹنگ میں شہر کے دوسرے کونے میں گیا ہوا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ منہا اس بڑی حویلی میں اکیلی تھی۔ ملازمین سب نیچے اپنے کوارٹرز میں تھے۔ بادلوں کی گرج اور تیز بارش کی آواز میں منہا کا دل تھوڑا گھبرا رہا تھا۔ ادھر میٹنگ کے درمیان ہی زید کا فون آیا کہ شدید بارش کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے اور ڈنر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جب زید کو یاد آیا کہ اس وقت حویلی میں منہا بالکل اکیلی ہے تو اس کے دل میں ایک شدید خوف اور بے چینی پیدا ہوئی۔ منہا اکیلی ہوگی، وہ اکیلی ڈرتی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی زید نے فہد سے بھی بات کیے بغیر تیزی سے گاڑی موڑی اور حویلی کی طرف بھاگ نکلا۔ زید گاڑی میں تیزی سے حویلی کی طرف جا رہا تھا جب اس نے فہد کو فون ملایا۔ میٹنگ کینسل ہو چکی ہے، ماں بابا شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، میں واپس گھر جا رہا ہوں کیونکہ گھر پر منہا اکیلی ہے۔ فہد کی کال اٹھاتے ہی زید نے کہا تھا، کیا میٹنگ کینسل ہو چکی ہے؟ لیکن میں تو لوکیشن پر پہنچ بھی گیا ہوں اور مجھے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ فہد نے حیرت سے کہا تھا، انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا۔ خیر اب تم سنبھال لینا، منہا گھر پر اکیلی ہے اور موسم بھی کافی خراب ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے اس کا یوں گھر پر اکیلے رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو اسے گرجتے بادلوں سے ڈر لگتا ہے۔ زید نے کہا تو فہد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ پہلے کی منہا تھی جو گرجتے بادلوں سے ڈر جایا کرتی تھی، لیکن اب وہ نہیں ڈرتی ہے۔ بتایا تھا سونیا نے مجھے کہ اسے بارش پسند ہے، اس کے دل سے ڈر نکل چکا ہے، فہد نے کہا تو زید نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور چند اور باتیں کرنے کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ جب وہ حویلی کے گیٹ پر پہنچا تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی پار کر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا اس نے بالکنی کی طرف سے ایک دھیمی آواز سنی۔ اس نے جھک کر دیکھا۔ منہا بالکنی میں کھڑی تھی، کمرے کی مدھم روشنی اس پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے بازو پھیلا رکھے تھے اور وہ ہلکی ہلکی مسکراتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بارش کے قطروں کا استقبال کر رہی تھی۔ اس کے بال بھیگ چکے تھے اور جوڑے میں وہ بہت ہی سحر انگیز لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ سکون اور سرشاری تھی۔ وہ ایک بچی کی طرح معصومیت سے ناچ رہی تھی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنے کھل کر خوشی سے محسوس کر رہی تھی۔ زید وہیں دروازے پر کھڑا پتھر بن کر یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی جو اس نے آج تک محسوس نہیں کی تھی۔ یہ لڑکی جو ہمیشہ ڈر کر رہتی تھی، بارش میں کتنا سکون محسوس کر رہی تھی۔ منہا نے ایک زوردار گرج کی آواز سنی تو ہنس کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زید نے اب خود کو روکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ تیزی سے بالکنی میں داخل ہوا۔ منہا نے جب دروازے کی طرف دیکھا تو چونک گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا ڈر کر بھاگتی، زید نے ایک قدم میں اس کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ منہا، اس کی آواز بھاری تھی، محبت اور پشیمانی سے گندی ہوئی۔ زید، منہا نے گھبراہٹ میں دھیمے سے کہا۔ زید نے اس کے بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو منہا، مجھے معاف کر دو۔ منہا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں نے اپنی ماں کی ضد اور اپنے غصے کی سزا تمہیں دی۔ میں ایک بے وقوف تھا۔ بچپن سے مجھے یہ لگتا آیا تھا کہ میرے حصے کی اہمیت تمہیں ملی ہے، اس لیے میں تم سے چڑھتا تھا۔ لیکن اب مجھے تم سے محبت ہوئی ہے تو اب سمجھ آتا ہے کہ مجھے میرے حصے کی اہمیت اور محبت ملی ہے اور تمہیں تمہاری۔ وہ جھکا اور منہا کی پیشانی کو چوما۔ منہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ خوف کے نہیں بلکہ محبت اور تسکین کے آنسو تھے۔ تم اس کمرے میں میری مجبوری نہیں ہو منہا۔ زید نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم میرا سکون ہو اور میں آج پہلی بار تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ زید نے انتظار نہیں کیا۔ اس نے آہستگی سے اپنے ہونٹ منہا کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک خاموشی کا اقرار تھا۔ بارش کی بوندیں دونوں کو بھگو رہی تھیں اور یہ بارش ان کی تلخ شادی کے رشتے کو دھو کر ایک نئے رومانوی آغاز کی نوید سنا رہی تھی۔